اہل اللہ نے لکھا ہے جو لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان سے کلمہ چھین لیتا ہے۔ جو لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلمہ چھین لیتا ہے۔ یہ تو ہے ساری نقلی باتیں، یعنی جو اللہ رسول نے بتائی وہ باتیں۔ اب ایک آپ سینس کو استعمال کریں، اپنی سمجھ اور سوچ کو استعمال کریں کہ ایک انسان جب کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے اسے؟ سوائے بے سکونی کے کیا ملتا ہے بتائیے؟ سوائے بے سکونی کے کیا ملتا ہے اسے؟ اللہ سے دوری کے سوا اسے کیا ملتا ہے؟ اور پھر ایک بات یہ ہے، دوسری بات سنیے، دوسری بات یہ کہ جس کو دیکھتا ہے وہ ہے کیا ہے وہ؟ اس میں کیا ہے؟ سوائے پیشاب اور پاخانے کے کیا ہے اس میں؟ دنیا کا حسین سے حسین آدمی، اب اس کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عنبر نکلے گا یا مشک نکلے گا یا کستوری نکلے گی؟ کیا نکلے گا؟ پیشاب پاخانہ۔ کبھی آپ نے کسی بیل اور گائے اور بکری کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ کیوں بھائی بتاؤ، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، دیکھا ہے کبھی؟ تو جب اس کی گردن کٹتی ہے اور جب کسائی اس کی کھال اتارتا ہے، اس کی پسلیوں پر سے، اس کے پیٹ پہ سے اس کی جلد کو کھینچ کے اتارتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ خدائے پاک کی قسم دنیا کے حسین سے حسین کے اندر وہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا، یہی سب کچھ ہے۔ حسین سے حسین کی جلد کو اتار لیا جائے تو سارا وہی نقشہ ہے جو ایک ذبح شدہ بکری کے اندر نقشہ نکلتا ہے۔ آزمائش ہے کہ اللہ کی مانتا ہے یا اپنے من کی مانتا ہے، آزمائش ہے، اللہ نے آزمائش ڈال دی ہے، امتحان ہے، ورنہ سب کچھ وہی ہے۔ اس لیے عقل مند کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، عقل مند کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ خوبصورت پیکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز بھی خوبصورت ہے، چیز کا پتہ تو کھول کے چلتا ہے۔ خوبصورت پیکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز بھی خوبصورت ہے، چیز کیسی ہے وہ تو کھول کے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک ایسی حاجت لگا دی ہے کہ جس حاجت کے ہوتے ہوئے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ پاخانے کی حاجت روزانہ پیش آتی ہے، پیشاب کی حاجت روزانہ پیش آتی ہے، کیا انسان کو سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا انسان کا دیوانہ بننے سے روکنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ روزانہ اسے باتھ روم کی حاجت پیش آتی ہے، روزانہ اسے پاخانے اور پیشاب کی حاجت پیش آتی ہے؟ کیا انسان کا دیوانہ بننے سے مانے یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ اتنا کافی نہیں ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، آپ اکثر نوجوان بیٹھیں اور ہماری آج نوجوانوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہو گئی ہے، اور یہ رونا ہے، یہ خون کے آنسو رونا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس گندے گٹر میں گر چکی ہے، اس غلاظت میں لت پت ہو چکی ہے، اور ان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بچہ مٹی کھاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے بچے مٹی کھاتے ہیں؟ دیکھا ہے بچے مٹی کھاتے ہیں، دیواروں کو کریت کے مٹی نکال رہے ہوتے ہیں، بچے مٹی کھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اتنی لذیذ چیزیں پھر بھی امی مجھے تھپڑ مارتی ہے۔
لیکن بڑا ہو کے اسے عقل آتی ہے کہ وہ مزیدار چیز نہیں تھی، وہ تو مٹی تھی، گندی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے قرآن پاک میں سورۃ الطارق میں فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، کیا میں نے تمہیں ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ تو سوچ تو صحیح، تمہیں کس سے بنایا؟ تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ کس چیز سے بنے ہوئے ہو؟ تمہارے اندر کیا بھرا پڑا ہے جس پہ تمہیں ناز ہے، جس پہ تمہارا دل آ جاتا ہے، جس کے تم عاشق بن جاتے ہو، جس کو اپنا دل دے بیٹھتے ہو، جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، اس میں ہے کیا؟ محبوب بناؤ اس ذات کو بناؤ جو بے عیب ہے، محبوب بناؤ تو اس ذات کو بناؤ جو محبوب کبھی جدا نہیں ہوتا۔ دنیا کا ہر محبوب جدا ہو جاتا ہے، دنیا کا ہر محبوب جدا ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی شادی کہیں اور ہو جاتا ہے، یہ بیچارہ منہ بنا کے ساری زندگی بیٹھا ہوتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ شادی ہو بھی جائے تو 2 سال 4 سال، آخر ہی جھریاں اسے ایسا بنا دیتی ہیں کہ دل اٹھ جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، خواہش ٹوٹ جاتی ہے، شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ وہ محبوب ہے، اللہ وہ محبوب ہے۔ اچھا پھر اگر محبوب کو جھریاں بھی نہ پڑیں، محبوب بوڑھا بھی نہ ہو، محبوب جدا بھی نہ ہو، اور مل بھی جائے تو موت تو آخر جدا کر ہی دیتی ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ کوئی دل لگانے کی چیزیں تھوڑی ہیں یار۔ کن ٹافیوں پہ ہم ٹافیوں پہ لٹو ہو گئے۔ باپ بیچارہ اپنا حساب کتاب کر رہا تھا، تو اس میں ایک چیک بھی تھا جس پہ 2 لاکھ لکھے ہوئے تھے۔ تو بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ لگ گیا، بس وہ اس کو یوں لہراتا ہوا پھڑ پھڑاتا ہوا دروازے سے باہر آ گیا۔ کسی بالغ نے، سمجھدار نے دیکھ لیا، کیا ہے یہ تو چیک لگ رہا ہے، ارے 2 لاکھ بھی لکھا ہوا ہے، کیش بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو ابھی بھی کیش ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک دم جیب سے نکالا چاکلیٹ اور کہا دیکھو یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ تیرے والا پھیکا ہے، یہ والا میٹھا ہے، بتاؤ پھیکا چاہیے میٹھا چاہیے؟ تو بچے نے کہا مجھے تو میٹھا چاہیے، یہ پھیکا آپ ہی لے لیں۔ کن ٹافیوں پہ شیطان ہمیں لٹو بنا رہا ہے، کن چاکلیٹوں پہ شیطان ہمیں لٹو بنا رہا ہے۔ یہ ٹافیاں اور چاکلیٹ ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔